بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 ستمبر 2018 کی بات ہے۔ جمعرات کا دن تھا۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی محمد تقی عثمانی زید مجدہم اپنے 17 روزہ بیرونی دورے سے واپس تشریف لے آئے۔ اس دن حضرت نے درس بخاری کی بجائے اپنے سفر کی کچھ رودات سنا کر طلبہ کی تشنگی بجھا دی۔ رودات کا اکثر حصہ ملائیشیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہونے والے گفتگو پر مشتمل تھا۔ اس ملاقات سے مقصود بھی انہیں کی چند غلطیوں سے باز آ جانے کی دعوت دینا تھی۔ فرمایا، اول تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ماشاءاللہ دعوت دین کا بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس لحاظ سے آپ کو میں خود سے بدرجہ بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں سینکڑوں لوگ مشرف بہ اسلام ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ اعزاز مجھ کو حاصل نہیں ہے۔ تاہم آپ کے اس کام کو جس چیز نے نقصان پہنچایا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے میدان کو چھوڑ کر فقہی مسائل میں رائے دینے لگ جاتے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے فرمایا، آپ نے حائضہ کے لیے مس قرآن اور تلاوت کو جائز قرار دیا، آپ کو مسئلہ حرمت مصاہرت کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی، باوجود اس کے کہ میں نے رد عیسائیت میں کتابیں لکھی ہیں جن سے آپ بھی استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آج مجھ سے کوئی عیسائیوں سے مناظرہ کرنے کا کہے تو میں اسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا حوالہ دوں گا کہ آپ ذاکر نائک کو لے جائے، کیونکہ تقابل ادیان میرا فن نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو یہ کہتے ہوئے کیوں شرم محسوس ہوتی ہے کہ کوئی فقہی مسئلہ پوچھے جانے کے وقت آپ کسی مفتی کا حوالہ دے دیں، کیونکہ فقہ آپ کا میدان نہیں ہے؟ شیخ صاحب نے فرمایا کہ میری اس بات پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو احساس ہوا اور کہنے لگے کہ یقیناً یہ میری غلطی ہے، آئندہ کے لیے میں احتیاط برتوں گا اور فقہی مسائل میں رائے دہی کرنے سے گریز کروں گا۔ اس طرف توجہ دلانے پر آپ کا مشکور ہوں، آئندہ بھی اصلاح فرماتے رہیے۔ بعض اوقات آپ کی شان میں کچھ کوتاہیاں سرزد ہوئی ہے، اس پر معافی کا خواستگار ہوں۔ سو میرے بھائیو، مقصد یہ بتلانا تھا کہ دیکھیں دعوت دین اور جدل کے میدان میں وقت کے شیخ الاسلام بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو خود سے برتر سمجھتے ہیں اور ان کی دینی خدمات کو سراہتے ہیں۔ تاہم جہاں ان کی غلطیاں تھیں وہاں انہیں زندیق اور ملحد قرار دینے کی بجائے عزت و احترام کے ساتھ ان کی نشاندہی فرمائی۔ ایسی روش سے آپ فریق مخالف کا دل جیت سکتے ہیں، اور اس انداز گفتگو سے نہ یہ کہ آپ کا مخالف مزید تہٹ درمی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی بات اگر حق ہو تو وہ پس و پیش کرنے کی بجائے اسے کھلے دل سے قبول کرے گا۔